یوٹیوب چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہونے والے معزز ناظرین، یہ موذی مرض جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر خوف پھیلائے ہوئے ہے، اس کے خوفناک سائے میرے پیارے وطن پاکستان کے اوپر بھی ہیں۔ دنیا کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اس مرض سے جلد انسانیت کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے۔ فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ رب العزت تمہاری بہت ساری کوتاہیوں کو، بدعمالیوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ لوگ جن کو نعمتیں عطا فرمائیں تو ان کو نعمتیں عطا فرما کر حکم دیا کہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں بڑھا کر دوں گا۔ تو نعمتیں شکر ادا کرنے سے بڑھتی ہیں، اللہ کا فضل شکر ادا کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر کوئی آزمائش ہو، ابتلا میں تم مبتلا ہو تو کیا کرو؟ صبر سے کام لو۔ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا قرآن مجید میں یہ دو مقامات آپ کو ملیں گے کہ نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنے کا حکم ہے، اور اگر کوئی آزمائش آپ پر آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ گویا شکر نعمت کی بقا اور اس میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور اگر انسان مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس صبر کی وجہ سے اس آدمی کو اس سے نجات عطا فرماتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے انسان جب خوشحالی میں ہوتا ہے، جب اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جب اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، تو غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور مسکینوں سے محبت کی بجائے ان سے نفرت سے پیش آتا ہے۔ ان کا رویہ اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، محبت والا برتاؤ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ ان پر ظلم کرتا ہے، ان سے اپنا مال روک کے رکھتا ہے، اور بعض اوقات بات تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان ان کو انسان سمجھنا ہی بھول جاتا ہے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی اور مخلوق ہے، اور میں جس مخلوق سے تعلق رکھتا ہوں یہ لوگ اس سے تعلق نہیں رکھتے۔ پھر اسی طرح اگر انسان کے پاس اقتدار ہے تو وہ اس اقتدار کو ناحق استعمال کرتا ہے، وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں پر زیادتیاں کرتا ہے، لوگوں کا جینا محال کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں، تو ان کو وہ غلط کاموں پہ استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے جب گرفت ہوتی ہے تو پھر حکم دیا کہ تم اپنے ہی گریبان میں دیکھو، تمہارا ماضی ایسا ہوگا جو تمہیں خود بتائے گا کہ تمہارے آج کی اس ذلت کے پیچھے کون سے کارنامے۔ تو ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جب بھی تمہیں کوئی تنگی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی موذی مرض آتا ہے، تو اس کے پیچھے وہ تمہارے کام ہوتے ہیں، وہ نافرمانیاں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کی حق تلفیاں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے منہ سے نوالے چھیننے ہوتے ہیں، جن کی بنا پر جب اللہ رب العزت کی طرف سے گرفت ہوتی ہے تو پھر ان پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پھر ان پر آفات آتی ہیں، پھر ان پر مختلف قسم کی امراض آتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کرونا وائرس کے اندر مبتلا ہو گئی، اور پوری دنیا کے اندر ایک خوف و ہراس کی فضا پائی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جن کا میڈیکل کے اندر بڑا نام ہے اور جن کی ریسرچ ہے اور سائنس پر ہی وہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں،
مگر آج وہ سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرتے ہوئے کم از کم ہمیں 1 سال لگ سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب، یہ آفت، یہ موذی مرض لوگوں کو لاحق کر دی گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی سے لے کر ایک تحصیل، ضلع، ڈویژن سے لے کر ایک صوبے تک، اور صوبے سے بڑھ کر ایک ملک کے لیول تک، اور ملک سے لے کر پھر انٹرنیشنلی لیول تک، ہر کوئی لٹ اٹھائے ہوئے ہے، ہر کوئی اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا ہے۔ آج کشمیر کے اندر دیکھ لیں کتنے دن ہو گئے کہ ان کو لاک ڈاؤن کیا ہوا، وہ لوگ روٹی کھانے سے، کھانا کھانے سے محروم ہیں، پوری دنیا سے وہ کٹ آف ہو گئے۔ انڈیا کے اندر لوگوں پر، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوئے۔ اسی طرح فلسطین، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کوشاں ہے، وہ اپنے سے کمزور پر ظلم ڈھانے میں مصروف ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب معاشی حوالے سے، معاشرے کے اندر سے اور ملک سے اور پوری عالمی سطح پر جب معاشی قتل ہو تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی آفات، ایسی مصیبتیں اور ایسی امراض اس دنیا پر اتار دی جاتی ہیں۔ حاضرین محترم، ہم مسلمان ہیں اور یہ وقت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں، سجدہ ریز ہو جائیں اور اس مالک سے التجا کریں کہ باری تعالیٰ ہم بھول گئے، ہم سے غفلت ہوئی، ہم نے نافرمانی کی، ہم تجھ سے دور ہو گئے باری تعالیٰ۔ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی تیری معصیت نہیں کریں گے، کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اور کبھی بھی بیواؤں، یتیموں، بے سہارا اور کمزور لوگوں پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں گے، ان کے ساتھ شفقت کا رویہ رکھیں گے، اور ان کے دکھ اور درد میں ہمیشہ شریک ہوں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے، بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جس سے وہ مالک ناراض ہوتا ہے، مگر وہ ہماری ہر بات پر گرفت نہیں کرتا۔ اگر وہ ہماری ہر بات پہ گرفت کرے تو ہمارا تو نام و نشان مٹ جائے، ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ علامہ ابن کثیر نے ایک حدیث اپنی تفسیر میں درج کی، وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، مومن کو کوئی تکلیف، کوئی رنج اور مصیبت نہیں پہنچتی ماں سوائے یہ کہ اس کی غلطیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو ایک پاؤں پر کانٹا بھی چبھتا ہے۔ یعنی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی جب کسی انسان کو، جب کسی مسلمان کو پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کی غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ بنا دیتا۔ معزز ناظرین، اس وقت پوری انسانیت بڑی کرب میں مبتلا ہے، ایک کرفیو کی صورتحال ہے، ملک کے ملک لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وہ حفظان صحت کے اصول جو ہمیں ہمارا دین بھی سکھاتا ہے، ہم ان پر عمل پیرا ہوں۔ کثرت کے ساتھ صابن سے ہاتھ دھوئیں، سینٹائزر سے ہاتھوں کو دھوئیں، اپنے جسم کو، اپنے رہنے کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، کثرت کے ساتھ وضو کریں۔ قربان جائیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو اصول دیا، آج کے ڈاکٹرز وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کرونا وائرس جیسی وبا سے بچنے کا واحد طریقہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، اپنے منہ کو صاف رکھیں، ناک کو صاف رکھیں، اپنی آنکھوں کو صاف رکھیں، تاکہ یہ وائرس آپ کے اندر داخل نہ ہو۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، پھر تلاوت قرآن کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، پھر ہم کوئی بھی اچھے عمل کے لیے وضو کرتے ہیں۔ تو وضو پر وضو کرنا یہ باعث ثواب ہے، اور ان دنوں جب یہ وبا عام ہے تو ہمیں کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس اہتمام کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے گا۔ کرونا وائرس اور اس جیسی دیگر متعدی امراض سے بچاؤ کے لیے کچھ وظائف پیش خدمت ہیں۔ ان میں سے پہلا وظیفہ
جو میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس امت کو عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑائیں بھی، استغفار بھی کریں، معافی بھی طلب کریں، اور کثرت کے ساتھ عبادات کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ان وظائف کا اہتمام کریں۔ جب بھی آپ کے پاس وقت میسر ہو آپ ان الفاظ کا ورد کریں، اللہم یا مؤمن یا حفیظ یا لطیف، اللہم یا مؤمن یا حفیظ یا لطیف، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد کریں، کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ کا ورد کریں، کم از کم روزانہ کی بنیاد پر 40 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اس سورہ میں۔ خود پڑھیں، اپنے بچوں پر پڑھ کے پھونکیں، پانی پہ پڑھ کے پھونکیں اور اس کو پئیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی، اور وہ ان آفات سے، ان بلیات سے اور ان امراض سے محفوظ رہنے کے لیے وہ ہمیں صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کرونا یا اس جیسے دیگر متعدی امراض سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ الہی مجھے میرے بدن میں عافیت دے، الہی مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، الہی مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب آپ صبح و شام اس کا ورد کم از کم 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھیں گے تو اللہ پاک اس طرح کی آفات سے، اس طرح کی بلیات سے اور اس طرح کے موذی امراض سے انسان کو محفوظ فرماتا ہے۔ اور پھر ایک بہت شاندار وظیفہ جو حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ کی، اور اس کو ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات صبح پڑھتا ہے 3 مرتبہ اور شام کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو ناگہانی آفات سے اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ جو اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو متعدی امراض اور موذی امراض سے محفوظ فرماتا ہے، اور کوئی بھی اچانک مصیبت اس کو نہیں پہنچتی۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے میں صبح اور شام اسی کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے نام سے زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی چیز نقصان نہیں دیتی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کلمات، یہ دعا صبح پڑھ لیتا ہے تو شام تک اللہ پاک اس کو متعدی اور موذی امراض سے اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص شام کو پڑھتا ہے 3 مرتبہ تو صبح تک اللہ رب العزت اس کو اچانک مصیبتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابان بن عثمان ان پر فالج کا حملہ ہو گیا، اور ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس نے ابان بن عثمان سے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ کلمات صبح پڑھتا ہے یا شام کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت 24 آورز کے لیے اس کو امراض سے محفوظ فرما دیتا ہے، یعنی کوئی بھی اچانک آنے والی مصیبت اس کو نہیں پہنچتی۔ اور جب وہ ابان بن عثمان کے پاس جاتا ہے تو ٹک ٹک کے باندھ کر ان کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ابان بن عثمان اس آدمی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم میں نے عثمان پر کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور نہ ہی عثمان نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ میں ایک دن غصے کی حالت میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا، اس وجہ سے مجھ پر فالج کا حملہ ہوا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص صبح یا شام کو یہ کلمات کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اچانک آنے والی مصیبتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کو 2 طرح سے مانتا ہوں۔ پہلی بات یہ واضح ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور دوسری وہ فرماتی ہیں کہ میرا اس حوالے سے ایک تجربہ ہے
میرا معمول تھا کہ ہمیشہ میں اس دعا کو پڑھتا، یعنی صبح بھی 3 مرتبہ پڑھتا اور شام کو بھی پڑھتا، مگر ہوا کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ کے اندر تھا اور وہاں پر مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔ جب بچھو نے کاٹا تو میں کافی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ آخر وجہ کیا ہے، مجھے بچھو نے کیوں کاٹا۔ سوچنے کے بعد پتا چلا کہ آج میں وہ دعا پڑھنا بھول گیا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اگر یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ پاک مختلف امراض سے، حتیٰ کہ موذی جانوروں کے کاٹنے سے بھی اس بندے کو، پڑھنے والے کو محفوظ فرماتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر، اپنی نافرمانیوں پر اس کی حضور توبہ کریں، اس کی طرف رجوع کریں اور تہیہ کریں کہ باری تعالی ہم آج کے بعد ہمیشہ تیری فرما برداری میں رہیں گے، تیری عبادت میں رہیں گے، غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، بے سہارا کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، اور پھر اللہ کی حضور دعا کریں کہ باری تعالی یہ موذی مرض جو اس وقت پوری انسانیت کو لاحق ہے، جس نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، باری تعالی ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اس موذی مرض کو جلد اٹھا لے اور انسانیت کو اور اس خطہ ارض پاک کے رہنے والے لوگوں کو اس موذی مرض سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس موذی مرض سے محفوظ فرمائے، اور وہ لوگ جن کو یہ مرض لاحق ہو چکا ہے ان کو شفا یا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔